صحن سے آپ اندر آتے تھے تو ایک کامن روم تھا اور اس میں ایک کارپیٹ پڑا ہوتا تھا. تو اس کمرے میں آنے والے بندے کی جو پہلی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی ٹی وی دیکھتے، اور جب وہ باہر جاتے اس کامن روم سے اور وہ جیسے ہی اندر آئیں اور انہوں نے اس کارپیٹ کا کونا رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں کسی ایسے بندے کی نظر چاہیے، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہو، چاہے وہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے، اپنی زندگی کو بہت آسان بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے بچپن میں، یہ پشاور کا ایک گھر تھا. تو اس کے صحن سے آپ اندر آتے تھے تو ایک کامن روم تھا اور اس میں ایک کارپیٹ پڑا ہوتا تھا. تو جب بھی ہم اندر آتے تھے تو اس کا کارپیٹ کا ایک کونا مڑا ہوتا تھا ہمیشہ، کیونکہ باہر کا جانے والا آدمی جس انداز سے دروازہ بند کرتا تھا یا کھولتا تھا تو اس سے اس کا وہ کونا مڑ جاتا تھا. تو اس کمرے میں آنے والے بندے کی جو پہلی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس کارپیٹ کے کونے کو سیدھا کرتا، وہاں پہ رہتا، بیٹھتا، کھاتا، یا کوئی ٹی وی، اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے، وہ ٹی وی دیکھتے. اور جب وہ باہر جاتے اس کامن روم سے تو اس کارپیٹ کے کونے کو اس طرح ہی چھوڑ جاتے، کیونکہ وہ بند ہوتے ہوئے دروازے کے ساتھ ہمیشہ مڑ جاتا. اور وہ کافی عرصے تک ایسا ہوتا رہا. پھر ہماری خالہ ایک دن، اور وہ جیسے ہی اندر آئیں اور انہوں نے اس کارپیٹ کا کونا دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سیدھا کیا. اس کو جب وہ اس کو لگا کہ نہیں یہ اتنا مڑ گیا ہے کہ اب یہ سیدھا نہیں ہوگا، اور بات بات پہ تو انہوں نے وہ کارپیٹ اٹھایا اور باہر پھینک دیا. اور اس وقت ہماری زندگی میں ہمیں احساس ہوا کہ اس کمرے میں آتے وقت جو ہمیں ایک اذیت ہوتی تھی اس کارپیٹ کے کونے کو ٹھیک کرنے کی، وہ ختم ہوگی. ایسے ہمارے بڑے کونے جو مڑے ہوئے پڑے ہوئے ہماری لائف میں، اور ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. ہم ان کو سیدھا کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ہم ان کو پھر سیدھا کرتے ہیں اور وہ پھر ٹیڑھے ہوتے رہتے ہیں. تو ایسے وقت میں کسی ایسے بندے کی نظر چاہیے، چاہے وہ آپ کا استاد ہو، چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کا مینٹر ہو، کہ جو اس کارپیٹ کو ہی اٹھا کے باہر پھینک دے اور آپ کی زندگی کو آسان کر دے، تاکہ آپ شکر گزاری میں رہ سکے. کیونکہ وہ اذیت ہے جو ہم اپنے لیے خود چنتے ہیں، ہمیں شکر گزاری سے دور رکھتی ہیں. اور جب آپ شکر گزاری سے دور ہوتے ہیں تو ایک پیٹرن ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کا، اور اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ شکر گزاری سے زیادہ آسانی سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتی ہیں. تو ایسے وہ تمام کارپیٹ، ایسے وہ تمام کونے جو آپ کی زندگی میں مڑے ہوئے پڑے ہوئے اور آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اپنی زندگی کو بہت آسان بنائے، تاکہ جب آپ کی زندگی آسان بنے گی نا، تب لوگوں کی زندگیوں کو آسانیاں آپ دینا شروع کر دیں گے. کیونکہ جب آپ اذیت میں ہوتے ہیں تو آپ آسانیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. تو میرا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہمارے اندر اتنا گریٹیٹیوڈ آئے، ہمارے اندر اتنی خوشی آئے کہ ہم اس کو دیتے ہوئے بھی تھکتے نہ ہو، دیتے رہیں، ہمیں ملتی رہے اور ہم دیتے رہیں. اور وہی ایک راستہ ہے جو خلق کو، میرے اللہ کو، سب کو جوڑتا ہے، کہ جب آپ سب کے لیے گیور بن جائے، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ آسانی ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ اخلاص ہو، چاہے وہ اخوت ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس راستے پہ اتنا آگے چلے کہ جہاں پہ ہمیں ہر طرف خوشبو نظر آئے. بہت شکریہ.